سیکوینس کے اعتبار سے آج جو دور بن رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایک دہائی باقی ہے یا کئی دہائیاں باقی ہیں یا صدیاں باقی ہیں، لیکن دور اور حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور مہدی کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے، بہت سارے ماضی میں بھی ایسے لوگ آئے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، بہت لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، مسیح ہونے کا لوگوں نے دعویٰ کیا، تو وہ دعوے تو اپنی جگہ، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، میں بس بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ میں صرف ایک فکرہ ایڈ کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے دجال تھے نا، چھوٹے چھوٹے دجال تھے، یس۔ تو جب مہدی ظاہر ہوں گے تو مہدی جو ہیں وہ پہلے سے بہت ایکسٹرا آرڈنری یا پرومیننٹ آدمی نہیں ہوں گے، وہ عام آدمی ہوں گے۔ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں وہ مہدی ہوں، اور نہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہے۔ تو باقی اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ کوئی خلیفہ کا، کسی خلیفہ کا انتقال ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ یہ حدیث خلیفہ کے انتقال والی، اس کے اوپر کلام بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ نے فرمایا 3 خلفاء کے بیٹے باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوں گے، 3 خلیفوں کی، یعنی ہر ایک کہے گا کہ خلافت ہماری جو ہے وہ وراثت ہے، میراث ہے، تو وہ لڑ رہے ہوں گے، تو اقتدار کی جنگ ہوگی، قیادت کا مسئلہ ہوگا۔ تو قیادت کے مسئلے میں امت کے علماء اکٹھے ہوں گے حج کے موقع پر، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ قیادت ہم کس کو دیں، کس کو قائد بنائیں۔ اس وقت پھر ان کو کسی وجہ سے انڈیکیشن ہوگی، یا ان کی توجہ اس طرف جائے گی کہ ایک شخص ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نام میرے نام پر ہوگا، اس کی ولدیت میری ولدیت کے نام پر ہوگی، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ قیادت کر سکتا ہے، تو وہ بھی مکہ میں ہوگا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کسی طریقے سے کہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا شیخ، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں حج کے موقع پر ایک حج کانفرنس ہوتی ہے، اس میں پوری دنیا کے علماء آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ۔ اور اب بھی ہوتی ہے، ہر سال ہوتی ہے، اور سال ہر سال سے ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو مہدی نے آنا ہے، اور حج کے موقع پر علماء اکٹھے ہوں گے، یعنی میں سوچتا تھا کیسے حج کے موقع پر سارے علماء دنیا کے کیسے اکٹھے ہو جائیں گے، کیسے ہو جائے گا، ہاں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو گویا وہ انتظام تو پہلے سے ہوا ہے، وہ سسٹم چل رہا ہے، ساری دنیا کے علماء آتے ہیں پوری دنیا سے، اور وہ حج کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں، گویا وہیں پہ یہ مسئلہ پیش ہوگا۔ تو بالآخر وہ مدینہ چلا جائے گا، لوگ پیچھے مدینہ چلے جائیں گے، وہ مدینہ سے مکہ آ جائے گا۔ بہرحال جب اس کو جا لیں گے، اس کو پا لیں گے، تو اس وقت وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا اللہ سے دعائیں کر رہا ہوگا، وہاں جا کے اس کو ملیں گے اور پکڑیں گے، یہ ہے وہ ہماری جو قیادت کر سکتے۔ تو ان کو پھر وہیں بیٹھ کے جو ہے نا کعبہ کے اندر، یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، وہیں پہ گفتگو ہوگی، اور وہیں پہ پھر اس کو کہیں کہ بیعت کرو۔ وہ پہلے تو مانے گا نہیں، بالآخر وہ مان جائے گا کہ چلے میں نے اگر بیعت کرنی تو میں نے پھر جہاد پہ بیعت لینی۔ علماء کہیں گے ہم جہاد پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کریں۔ پھر وہ بیعت کرے گا۔ اس بیعت کے بعد حدیث میں الفاظ ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس میں صلاحیتیں پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ جو ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا نا، وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹراڈنری بنا دے گا۔ پہلے وہ عام عالم دین ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، باشرہ ہوگا، حکمت والا ایک دانا آدمی ہوگا، لیکن ایسا پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا کہ لوگ پہلے سے سمجھتے ہوں کہ جناب یہ بڑا پرومیننٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں گویا ان قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر آ جائیں گی۔ یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کے صلاحیتیں پیدا کر دیں گے، تو پھر وہ قیادت کریں گے، اور اس کے بعد جنگ ہوگی، اور پھر باقی جو تفصیلات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح۔ ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، ٹھیک ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق اس پورے سیکوینس کا وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے لے لیا تھا کہ جب جب کوئی نبی آئے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا، نبوت بھی دوں گا، اس کو حکمت بھی دوں گا، اور پھر ایک نبی آئے گا آخر پہ، تو تم سب نے پھر اس کی مدد کرنی ہے، اللہ اکبر، اور اس پر ایمان لانا ہے۔ واہ واہ، اچھا، سب نے اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اقرار کرتے ہو؟
تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پہلے سے وعدہ لے لیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب جو بھی نبی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے گا. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ٹکڑا تھا, ایسے ہی دیکھ رہے تھے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کیا تورات کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری پیروی کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اب یہ سیکوینس یہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں. اب جو رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ رسالت کسی ایک جگہ نہیں ہے. دیکھیں کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, سارے عالمین کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کا. کہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس, سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بنایا. مختلف الفاظ میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی جامعیت اور اس کی عالمگیریت کو بیان فرمایا. اس سب کا خلاصہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں, ایک خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. جو مسلم شریف کی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, مجھے باقی نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں کئی ہیں, لیکن اس حدیث میں 6 باتوں کا ذکر ہے. ان 6 باتوں میں سے ایک بات یہ آپ نے فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں, اب اس کو اندازہ کریں کہ مخلوق کا رسول کا کیا مطلب ہے. مخلوق کا رسول ارسلت الی الخلق کافہ, ساری کی ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق صرف اللہ کی ذات ہے, بے شک, باقی ساری کائنات مخلوق ہے. بے شک. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ اور ہر چیز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ہم زمین پہ رہنے والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے یا نہیں پتا ہمیں سارا, سب کے رسول. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ہر اعتبار سے, اب دنیا کا کوئی کونا بچتا ہے یا کائنات کا کوئی کونا بچتا ہے, زمین آسمان میں کوئی ایسی جگہ بچتی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کسی اور نبی کا امکان ہے. تو جب جگہ ہی کوئی نہیں بچتی تو سوال ہی ختم ہو تو اب تو صرف نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی نے آنا ہے, اور اگر کوئی آئے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا کیوں ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں آنا ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑے فتنے باز جو قوم ہے یہودی, انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کیا ہے. تو پھر ان کو بتانا ہے نا کہ نہیں کیا, ان کو دکھانا ہے نا کہ نہیں کیا. بالکل ایسے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا, یقینی بات ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. کہیں فرمایا ولیکن شبہ لہم, پہلے فرمایا کہ ان کے اوپر ان کو شبہ پڑ گیا, قتل نہیں. اچھا اندازہ کریں, خود عیسائی کہتے ہیں کہ قتل کیا تھا. اچھا بعد میں وہ زندہ ہوئے, بعد میں آسمانوں پہ گئے. اگرچہ متفق ہیں اس بات پہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے, لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب چڑھ جانے پر وہ ان کے ساتھ متفق ہیں یہودیوں کے ساتھ کہ واقعی قتل کر دیا تھا. اللہ فرماتا ہے قتل نہیں کیا. اب لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اور کہ اللہ کا قرآن سچا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ویسے ہی ضروری ہے. بالکل صحیح. لہذا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائیں گے. اب عیسیٰ کو ماننے والے کون ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں پھر عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننا ہے, وہ ساری ایمان لے آئیں گے. تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت, قرآنی حکمت, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری ہے. کہ وہ بات کہ جن کے بارے میں قرآن کو وہ جھٹلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا, وہ کہتے ہیں قتل کر دیا تھا پھر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ کوئی کسی نے قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلے تو بتا دیا ہوا ہے, اور اس کی عملی شکل اس وقت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب توڑیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر صلیب, ساری کی ساری جو ہر لوگوں نے صلیب کا تماشا بنایا ہوا ہے, تو یہ سب ختم ہو جائے گی. اور جتنے عقائد ہیں یہ ساری صلیب توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو صلیب کا مذہب ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور سارے ایمان لے آئیں گے, اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جتنے بھی ہوں گے, پھر یہودیوں کے ساتھ فائنل مقابلہ ہوگا, اور یہودیوں کا جو مسیح جس کو وہ انتظار کرے وہ دجال ہوگا, اور یوں لڑائی کے بعد یہ معاملہ. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے, نہ اس کا اس بات سے تعلق ہے, وہ امتی کی حیثیت ہے. بالکل صحیح ہے.